قریب قریب تشریف لے آئے. بہت ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگر میں تم بیٹھوں نا ابھی جانتے یہاں بیٹھے گا ہمارے پاس. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك سيئات الأولى أتبع في الصلاة الصلاة براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی. بہت قیمتی سرمایہ ہے. ایمان میں داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ محتم شان عمل اللہ کے نزدیک نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا ہے. ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ پاک نے جو ہے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. اب ایمان میں داخل ہوتے ہی اللہ کے احکام ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا حکم اللہ کا جو ہے ایمان میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ نماز کا ہے. اور نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. یعنی کہ جس طرح سے ہم ایک مکان تعمیر کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اگر اس میں ہم لینٹر ڈالیں اور پلر نہ ہو
تو ہمارا لینٹر نہیں رکے گا۔ اسی طرح سے فرمایا اگر دین تو ہے ہماری زندگی میں لیکن نماز والا عمل نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ بغیر چھت کے مکان، بغیر چھت کے مکان۔ یہ نماز ایسی بڑی دولت ہے، جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اور جب معراج تشریف لائے ہیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی منا رہے، خوشی منا رہے۔ مشرک مکہ میں سے ایک شخص نے ان سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج تمہاری کیسی عید، آج کون سی عید ہے، آج تمہارے کون سا خوشی کا دن ہے جو اتنے زیادہ تم خوش نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آج ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز مل گئی اور اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اب تو ہمیں جو ضرورت پیش آئے گی تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ سے اپنے مسئلے کو حل کرا لیا کریں گے۔ اور میرے دوستو، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو نماز ملی ہے، اور نماز ملنے کے بعد جو ہے اللہ سے ایسا تعلق اور اللہ سے ایسا مانگنے کا ذریعہ اس کو بنایا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، دنیاوی کوئی حاجت پیش آتی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنا مسئلے کا حل کرا لیا کرتے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے سفر میں ہیں، کھچر پہ رہے اپنے، راستے میں کھچر کا انتقال ہو گیا، تو اب اللہ کی ذات پر کیونکہ یقین تھا اور اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا تھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کری، اور دعا میں کہتے ہیں اللہ پاک تو اس کو کل قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا اور اس بات پر قادر ہے، تو آج بھی اس کو، میری سواری کو، میرے کھچر کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ پاک اگر تو اس کو زندہ آج کر دے گا تو اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا، میرا کام بن جائے گا۔ ادھر جو ہے نماز مکمل ہوئی، دعا پوری کی اور اللہ پاک نے کھچر کو زندہ کر دیا، اور اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ حیران نہیں ہوتے تھے، یہ کوئی کرشمہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ کی مدد کا ہم نے نماز کے ذریعے سے اللہ سے سوال کیا، اللہ سے ہم نے مانگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنے کا طریقہ دیا، مانگنے کا ذریعہ ہمیں مل گیا، اس لیے ہم نے وہ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی اور اپنے مرے ہوئے کھچر کو زندہ کرا دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں آئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے گھر میں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اوہو، اب ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا، یہ کریں وہ کریں، کہاں سے کریں گے، انتظام سے کریں۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی اور اللہ سے دعا کری، اور اللہ سے دعا کرنے کے بعد جو ہے گھر پہ تشریف لائے اور بیوی سے پوچھا بھی کچھ آیا کھانے کے لیے، کچھ انتظام ہوا؟ بیوی کہنا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اوہو، اب یقین دیکھیے اللہ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر یقین۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہے ہیں ضرور میرے کوئی نہ کوئی وضو میں جو ہے کمی رہ گئی ہوگی، ضرور میری کوئی نہ کوئی نماز میں کمی رہ گئی ہو، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے میں نے درخواست کری، اللہ کے سامنے میں نے اپلیکیشن لگائی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری اپلیکیشن ایکسیپٹ نہ کی جائے، ریجیکٹ ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ضرور میرے وضو میں یا نماز میں کمی رہ گئی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسجد میں گئے ہیں، اچھی طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر دعا کری، پھر گھر پر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ آیا، کچھ انتظام ہوا کھانے پینے کا؟ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوا۔ تیسری مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر پھر سوچا کہ ضرور اب بھی میری کوئی نہ کوئی نماز میں کمی رہ گئی، اور جا کر اچھی طرح وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کری، اور پھر گھر میں واپس آئے، پھر بیوی سے پوچھا کچھ آیا، کہ کچھ آیا تو نہیں، لیکن گھر کے کونے میں چکی جو اپنے آپ چل رہی ہے اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے، میں نے سارے گھر کے برتن سارے میرے گھر کے برتن جو ہے وہ آٹے سے بھر گئے اور چکی میں سے آٹا نکلے جا رہا ہے۔
اور وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کہ چکی اپنے آپ چل رہی ہے، کوئی گیہوں بھی نہیں ڈال رہا اور گیہوں ہے بھی نہیں، یہ کہاں سے، کیا معاملہ ہوا؟ بس ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس چکی کو روکا ہاتھ سے اور اس کے پارٹ اٹھا کر دیکھے کہ وہی گیہوں کہاں سے آ رہا ہے، کون ڈال رہا ہے؟ دیکھا تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ چکی اپنے آپ چل رہی تھی اور اس میں سے آٹا نکل رہا تھا، وہ چکی بند ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے اگر تم چکی کے پارٹ کو نہ روکتے، چکی کو نہ روکتے، قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور قیامت تک اس میں سے آٹا ایسے ہی نکلتا رہتا۔ یہ اللہ کی ذات پر یقین تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ہم نے اللہ کے اپلیکیشن لگائی ہے، اللہ پاک ضرور بالضرور جو ہے ہمارے لیے مدد بھیجے گا۔ اور دوستو اللہ پاک نے ایسے ہی کیا۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مسئلہ حل کرا لیا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ابھی ایمان میں داخل ہوئی ہیں اور نئی نئی مسلمان ہوئی ہیں، اور ان کا جو ہے اللہ کا حکم، ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ ادھر کفار مکہ مشرکین مکہ کو پتہ لگا کہ اس کا جو ہے یہ ایمان میں داخل ہوئی تھی، بیٹا مر گیا، اب جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی ذات پر یقین تھا، اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ نہیں، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل گیا ہے، اور وہ نماز ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کر رہی ہیں، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ اے اللہ تو میرے بچے کو بے شک کل قیامت کے دن زندہ کرے گا، تو اس بات پر بھی قادر ہے، آج بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ تو میرے بچے کو زندہ کر دے، ورنہ یا اللہ یہ جو دشمن ہے اسلام ہے، دشمن اسلام ہے، یعنی کہ اسلام کے جو دشمن ہے کفار مکہ مشرکین مکہ، مجھے تانا دیں گے کہ لو اور وہ ایمان میں داخل ہو، مسلمان بن، دیکھ تو مسلمان ہوئی تو اللہ نے تیرا بیٹا بھی تیرا چھین لیا، بیٹا بھی مر گیا، یا اللہ مجھے یہ تانا دیں گے، اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ یہ یقین تھا، اصل میں سارا کا سارا معاملہ یقین کا ہے۔ جس کا ایمان جتنا مضبوط، جس کا یقین جتنا اللہ کی ذات پر مضبوط، اللہ کی اتنی ہی مدد۔ آج میرے دوستوں ہماری اور آپ کے سامنے جو ہے آج وہی نماز ہے، وہی قرآن ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ کی مدد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے آج ہماری جو ہے مدد نظر نہیں آ رہی۔ صرف اور صرف یہ ہے ہم بدل گئے، ہمارا یقین بدل گیا، ورنہ آج بھی اللہ کی مدد ویسی اترنے کو تیار ہے۔ اللہ کا وہی وعدہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نماز ہے۔ آج میرے دوستوں ہم فرائض کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ایمان کا درمیانی معاملہ ہے، اس پر پورا اسلام جو ہے ٹکا ہوا ہے، اور باقی چاروں ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرمائے بمنزلت 4 ارکان کے ہیں کہ جیسے ایک خیمہ ہے، آپ نے تشبیہ دی، اس کو ایگزامپل کے طور پر سمجھانا چاہا کہ جیسے ایک خیمہ ہے، ایک تمبو ہے، کہ بیچ کی جو بلی ہے وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور باقی چاروں کونے جو ہیں فرمایا کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب جون سے کونے کی بلی، جون سے کونے کی لکڑی جو ہے گری ہوئی ہوگی، وہ اسلام اتنا ہی ناقص ہوگا۔ اب ہم غور کریں، ہم دیکھیں ہم نے اسلام کو جو ہے کتنا فروغ دے رکھا ہے، کتنا مضبوط ہے ہمارا ایمان، اور کتنے مضبوط ہیں ہمارے اسلامی ارکان۔ نماز محتم بالشان جیسی چیز، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عشق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، اور ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی زندگی نچھاور کر دیں گے اور یہ کر دیں گے۔ یہ صرف دوستو آج ہمارے زبانی بول ہیں، زبانی خرچ ہیں۔ ہم عاشق رسول ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ نماز کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، جمعے کے جمعے نماز میں آ رہے ہیں، اور باقی ساری کی ساری نمازیں جو ہیں ہماری گول ہیں۔
ایک ایمان والا اور وہ نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار دے، کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ بات تصور میں نہیں لائی جا سکتی تھی۔ کیوں؟ ایسا ماحول قائم کیا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے۔ منافق بھی جو ہوتا تھا وہ جماعت کی نماز کے ساتھ جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، اور آج اللہ معاف فرمائے دین کی محنت چھوٹی، آج ایمان والوں کو نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک وقت امت پر ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان ہوگا اور نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی کہے گا، اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بھی سمجھے گا اور جنت والا بھی کہے گا۔ نماز سے بہت دور، نماز سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ہے یہ جنت والا ہے، جنت کا حقدار ہے، اور جنت جو ہے اسی کے لیے بنی ہے، اور جنت میں بس یہی جائے گا۔ دوستو یہ تصور بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ احساس بھی ہمارے مردہ ہو گئے۔ غور تو کریں دوستوں، اپنا محاسبہ کریں، کیسی ہماری نماز ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، اور یہ قرآن اپنا کسی کو سناتے ہیں اور قرآن کے حلقے لگتے ہیں، اور اس وقت سناتے وقت بھی ہم سارے کے سارے قاری بن جاتے ہیں، مستمع سارے قاری بن گئے۔ سورہ فاتحہ سناؤ تو ایسے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، کہیں میری غلطی نہ نکل آئے، کہاں پر عین نکالنا ہے، کہاں پر ہمزہ، کہاں پر چھوٹی، یہ بڑی، سب بالکل ہاں سارے قاری بن جائیں گے، اور قاری بننے کے باوجود بھی پھر ہماری نماز کے اندر غلطی کوتاہی ہے۔ یہ تو جب ہے کہ جب ہم بنا سوار کر جو ہے قرآن جو ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ دوسرے کو سنا رہے ہیں، بنا کے سوار کے ہماری غلطی نہ نکلے، تب ہماری غلطیاں نکلتی ہیں۔ اور جب ہم نماز میں جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں اب ہم سب جانتے ہیں۔ نیت باندھی الحمدللہ کیا پڑھا، کیا پڑھا، کس پڑھا، کیا سمجھ میں ہی نہیں آیا، بس زبان بول رہی ہے، زبان بول، دل دماغ کہیں اور ہے۔ ایک زمانہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، اگر یہ پوچھا جائے جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو اس سورہ فاتحہ کو ٹرانسلیٹ تو کرو، اتحیات کو ٹرانسلیٹ تو کرو، دعائے قنوت پڑھتے ہو اس کو ٹرانسلیٹ تو کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں جی وہ ہمیں عربی آتی نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، بس ہم نے بچپن میں یاد کی، رٹی رٹائی چل رہی ہے ہماری۔ یہی وجہ ہے دوستو، ہم نے نماز کو سیکھا نہیں آج تک، سیکھ کر نماز نہیں پڑھی، اس لیے دوستو نماز میں جو ہے ہمارا دل نہیں لگتا، نماز میں ہمارا خیال ادھر ادھر جاتا ہے۔ نماز میں تو خود اتنے کام ہیں، اتنے ارکان ہیں کہ نماز کے اندر ہی اگر آدمی تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن پڑھے، سمجھ کر پڑھے، تو مطلب ہی نہیں ہوتا کہ دھیان ادھر سے ادھر چلا جائے۔ جب آدمی نیت باندھ رہا ہے اور وہ اللہ اکبر اور یہ تصور کے ساتھ کہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور نماز فرمایا ایسی نماز پڑھے جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے کہ شاید میری آخری نماز ہے، اللہ میرے سامنے ہے اور موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہے، دائیں طرف میرے جنت ہے، بائیں طرف میرے جہنم ہے، اور میں یہ آخری نماز پڑھ رہا ہوں، الصراط پر کھڑا ہوا ہوں اور آخری نماز پڑھ رہا ہوں۔ تصور کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، معنی ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم یہ نماز پڑھیں گے، مطلب ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ذہن ادھر سے ادھر چلا جائے۔ ذہن ہمارا صرف ادھر سے ادھر جاتا ہی اس لیے ہے کیونکہ ہم نماز میں نماز والے کام نہیں کرتے، رٹی رٹائی نماز چل رہی ہے۔ وہ جو بچپن میں سیکھی تھی، یاد کری تھی، وہی 55 تک، 60 تک، 70 تک، پوری زندگی یہی۔ اور احساس کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ ایک بڑے میاں 3 دن کی جماعت میں آئے، قرآن کے حلقے لگے، سورہ فاتحہ سنی تو وہ پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین۔ بڑے میاں کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے یہی تو ہے، صحیح تو پڑھ رہا ہوں میں، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین۔ ارے نہیں، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین نہیں۔ عامل بھائی کو ہنسی آ رہی، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین نہیں ہے بڑے میاں، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اچھا اجی میں تو یہی پڑھتا آ رہا ہوں، میں تو یہی سمجھا، میں نے تو یہی یاد کر رکھا ہے۔ میرے دوستوں مسائل کی روشنی میں اگر دیکھیں، اردو کا اگر ایک ورڈ بھی شامل ہو گیا، نماز سے آدمی باہر ہو گیا، نماز سے باہر ہو گیا، ہاں مسئلہ ہے۔ اور نماز کے ارکان کے علاوہ اگر عربی کے بھی کوئی دوسرا الفاظ یوز کر لے تب بھی نماز سے باہر۔ اگزامپل کے طور پر کسی کو جو ہے برابر والے کو چھینک آئی اور اس نے کہہ دیا الحمدللہ، یا ہمیں ہی چھینک آ گئی
الحمدللہ نماز میں ہم نے کہہ دیا نماز سے باہر، نماز ٹوٹ گئی، ختم. اور نماز ٹھیک جو ہے برابر والے کو آئی، اب اس نے کہا الحمدللہ اب ہم نے مسئلے مسائل کو سیکھا نہیں. اس لیے کہتے ہیں نا علماء اکرام سے جو ہے مسئلے مسائل کو ہمیں سیکھنا ہے، اور فضائل والا علم کتابوں سے، فضائل کے کتابوں سے جو ہے لینا ہے، اور مسائل والا علم معتبر علماء سے جو ہے ہمیں سیکھنا ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو یقینی عبادت جانو. اب ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، نماز کو سیکھی نہیں، جو بچپن میں سیکھی وہی بچپن تک چل رہی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں یہ مسئلہ تو پتہ لگ گیا کہ اگر کسی کو چھینک آئے اور اگر وہ الحمدللہ کہیں تو سننے والے پر واجب ہے یرحمک اللہ کہنا. اگر چھینک آئے اور اس نے کہا الحمدللہ تو سننے والے پر واجب ہو گیا تو وہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، ورنہ گنہگار ہوگا. اب یہ مسئلہ تو معلوم تھا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اور یہ تو مسئلہ تھا، اس نے کہا الحمدللہ، ہم نے نماز میں ہی کہہ دیا یرحمک اللہ، نماز سے باہر، نماز ختم، نماز ختم. اب نماز کو لوٹانا پڑے گا. ہاں اتنے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں نماز کے اندر، اس کو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن یہ مسائل سیکھنے پڑیں گے. فضائل والا علم بھی حاصل کرنا ہے اور مسائل والا علم بھی حاصل کرنا ہے. کیوں کہ جب آدمی بالغ ہو گیا، میچیور ہو گیا اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں، تو جب اس پر نماز فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا. ابھی الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، روزے فرض ہو گئے، روزے کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا، آٹومیٹکلی ہو گیا. اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی آٹومیٹکلی فرض ہو گیا. کب کہاں کس کو کیسے دینی ہے یہ خود فرض، ذمہ داری عائد ہو گئی. اللہ نے مال دیا ہے، حج فرض ہو گیا تو اب حج کے مسائل کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا. اور اللہ کے یہاں کسی شخص کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. کوئی آدمی یوں کہے کہ اللہ پاک میں ان پڑھ تھا، جاہل تھا، یا ایسے ماحول میں رہتا تھا، اللہ پاک مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے میں نماز تو بس ایسے ہی پڑھ رہا تھا، نماز کو مجھے یاد بھی نہیں تھی، کیسے سیکھتا اللہ بس ایسے ہی. تو میرے دوستوں کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں یہ کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، میں الٹریٹ تھا، ان ایجوکیٹڈ تھا، لہذا مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے. نہیں، جب تم بالغ ہو گئے تھے تو نماز کا پڑھنا تم پر فرض ہوا تھا، نماز کے مسائل کا سیکھنا بھی تم پر فرض ہو گیا تھا، نماز میں قرآن کا اتنا حصہ پڑھنا تم پر فرض ہو گیا تھا جس سے نماز مکمل ہو سکے. تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے یہ تمہارے اوپر فرض تھا، ذمہ داری تھی. کیوں نہیں؟ آج دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، اللہ معاف فرمائے میرے دوستوں، کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں، اور اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ تھینک یو تو کہنا سیکھ لیا، ارے یہ تو انگلش کا ورڈ ہے، تمہاری زبان تو ہندی اردو ہے، تھینک یو تو انگلش ہے، اور اس کے معنی بھی سیکھ لیے. سوری کہنا بھی سیکھ لیا اور اس کے معنی بھی سیکھ لیے. پلیز کہنا بھی سیکھ لیا اور اس کے معنی بھی سیکھ لیے. اور آئی لو یو بھی کہنا سیکھ لیا. آئی لو یو ٹو عابل بھائی سب جانتے ہیں، یہ بھی کہنا سیکھ لیا اور اس کے معنی بھی پتا سیکھ لیے. آئی مس یو ٹو، اور رسالت بھائی بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے میرے دوستوں، یہ ساری چیزیں ہم نے انگلش کے ورڈ سیکھ لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک ہمیں عزت نظر آ رہی ہے اور اس کو ہم نے ضروری سمجھا. اس لیے جو ہے تھینک یو، پلیز، سوری، آئی مس یو، آئی لو یو. اور کل قیامت کے دن دوستوں اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی. نماز میں پڑھتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، ایک زمانے سے نماز پڑھ رہے ہیں بچپن سے لے کے اور آج تک. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، لیکن آج تک یہ سیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ سبحان ربی العظیم کے معنی ہیں کیا، سبحان ربی العالی میں روزانہ جو ہے ہر نماز کے اندر، ہر ارکان کے اندر 3 مرتبہ کم سے کم پڑھتا ہوں. میں کم سے کم معلوم تو کروں جاننے والوں سے، میں سیکھ تو لوں میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا. آج تک اللہ معاف فرمائے جو ہے ہم نے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک زمانہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے، التحیات پڑھ رہے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا بس پڑھ لیں، پتہ ہی نہیں. اس لیے میرے دوستو پھر جو ہے کیا ہوگا، اس زبان جو ہے بول رہی ہے اور دل دماغ ہمارا نماز میں کہیں اور ہے، کہیں اور ہے. نماز میں جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور گھر کا حساب چل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں دکان کا حساب چل رہا ہے، نماز چل رہی ہے
اور جو پارٹی سے ملنا ہے، کس سے کیا کہنا ہے، یہ چل رہا ہے. نماز چل رہی ہے اور کس سے ملنا ہے، کہاں جانا ہے اب نماز کے بعد، یہ پہلے سے پہلے ایڈوانس میں نماز کے اندر ہی پلاننگ چل رہی ہے. اور اس سے آگے کی بات بتاؤں، اللہ معاف فرمائے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو بھی معاف فرمائے. اس سے آگے کی بات اور خطرناک بات بتاؤں، ایک شخص میرے پاس آئے اور کہنے لگے بھائی مرتضیٰ کیا بتاؤں، نماز میں بس کہنے لگے یار وہ میرے دوست نے ایک فلم مجھے دکھا دی موبائل کے اندر، پتہ نہیں کیسی، بس میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا اس کا نام، کہ میں نے نماز کی نیت باندھی اور وہ چیز میرے سامنے. اللہ، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور تصور میں وہ چیز لا رہا ہے. اتنی خطرناک چیز، بڑے ڈرنے کی بات ہے. خود اللہ فرماتا ہے اگر ہم تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے تمہاری اگر روشنی ہی چھین لیں، کون ہے جو تمہیں پھر روشنی دے گا؟ سوچیے دوستو، اللہ سے ڈریں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. قرآن میں لگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ موت آئے تم کو مگر یہ کہ تم مسلم بنو. وانتم مسلمون، معلوم. آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، دین کی محنت چھوٹی. آج ہمارا ماحول، ہماری سوسائٹی ہوا کہ ہم صحیح ہیں لیکن ہمارے دوست وہ خراب ہیں. کیا تجھے یار ایک ایسی چیز دکھاؤں جو تو نے آج تک دیکھی نہیں ہوگی؟ ہاں بڑا مزہ آئے گا، بس دیکھ تو صحیح. نہیں دیکھنا چاہ رہا، لیکن اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ ماحول اتنا خراب ہم نے خود کر لیا، اور ایسے دوستوں کے ساتھ. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو اپنی نشست و برخاست پر بھی غور کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے میرا روزانہ کے اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست میں کن لوگوں کے ساتھ ہے. آپ فرمایا اگر آدمی کا دوستی اور جو ہے تعلق اچھے لوگوں سے ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس کو ایک دن ہدایت دے دے گا، نیک بنا دے گا. اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہے، بری سنگت ہے، تو اللہ حفاظت فرمائے پھر جو ہے یہ بھی ان جیسا بن جائے گا. اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایگزامپل دیا، مثال دی. فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عطر والا، اور برے دوست کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے کہ جیسے کہ لوہار جو ہے جو بھٹی پر کام کرتا ہے. کہ اگر اچھی سنگت ہے، اچھی دوستی ہے، کہ عطر والے سے دوستی ہے، اگر جا کر عطر والے کی دکان پر بیٹھے گا اور اگر اس نے عطر بھی نہیں خریدا تو خوشبو تو مفت میں ملے گی. اور فرمایا بری سنگت کی مثال کہ اگر لوہار کے پاس جا کے یہ بیٹھے گا تو اگر آگ بھی نہ لگی، آگ سے کہیں نقصان بھی نہ ہوا، پتنگے سے اس کے کپڑے بھی نہ جلے، کہ دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، کہ دھواں سے اس کی آنکھ کو تکلیف تو پہنچے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایگزامپل دیا، سمجھایا کہ اپنے جو ہے نشست و برخاست پر آدمی غور کرے کن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ والوں کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ہمیں بھی ان جیسا ایک دن بنا دے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اٹھنا بیٹھنا اور ہماری سنگت غلط لوگوں کے ساتھ ہے، فرمایا آدمی شرابی کے ساتھ رہنے لگ جائے، چاہے وہ 5 وقت کا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی اللہ سے تعلق والا کیوں نہ ہو، اگر وہ شرابیوں کے ساتھ رہنے لگا تو ڈر اس بات کا کہ ایک دن وہ پینے والا بن جائے گا. جواری کے ساتھ رہنے لگا تو اللہ معاف فرمائے ڈر اس بات کا ہے کہ ایک دن وہ بھی جواری بن جائے گا. زانی کے ساتھ اگر لینے لگ گیا تو اللہ معاف فرمائے کہ اس کے دل دماغ کے اندر بھی یہ خرابی اور یہ بیماری پیدا ہو جائیں گی جیسے آج کا ماحول ہے. اور تیری کتنی بندی ہے وہی 4، دیکھو مطلب ہاں آپ نے منہ سے اشارہ کیا میں سمجھ گیا کہ 4. اچھا اور یار میری تو میں جا یار زندگی میں کچھ نہیں کرا، تیرے بھائی کی تو 4 ہیں، ایک بھی نہیں ڈری. اب میں نہیں چلنا 4 ہوں گی. اب وہ بیچارہ سیدھا سادہ ہے، نیا مسلمان ہے، سیدھا سادہ مسلمان ہے، اب اس کو جو باہر رہے اور چڑھا رہے، اس کو پرووک کر رہے، ایک بھی نہیں ڈری. اچھا تمہارے 4 ہیں امیر بھائی؟ ہاں ابھی 4 ہیں. نہیں ابے یقین نہیں ہو رہا. آپ چاہیے لو جی لو چچا یونس صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر.
تو کہ یقین نہیں آ رہا تو پھر کیسے؟ ابے لے اب ایک لیڈ تو لگا کان میں اور ایک لیڈ میں لگاتا ہوں اور دیکھ پہلی بندی سے بات ہوئی، ہاں کہاں پر ہو، ہے نا، اچھا اتنے بجے دیکھ، ہاں یار، ابے دوسری والی سے دیکھ تیرا، ہاں ایک کو ٹائم دیا 1 بجے کا، دوسرے کو 3 بجے کا، اور تیسرے کو 5 بجے کا، اور چوتھی کو 7 بجے کا، 8 بجے کا۔ تو عامر بھائی وہ یار بھائی واقعی یار ٹھیک ہے یار، بات وہ یار ہمارا بھی کام بنا دے یار، ایک آدھ سیٹ کرا دینا یار۔ چل کوئی بات نہیں، کر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے میرے دوستو امت کی بربادی کا ذریعہ، امت کے تباہی کے ذریعے۔ ہاں اور یار اللہ معاف فرما، امت کا نوجوان ساری رات موبائل میں لگا ہوا ہے، بات کر رہا ہے۔ اب ان سے پوچھو رات کے اندر تمہارا کون سا بزنس چل رہا ہے؟ اچھا یہ یہاں لگا ہوا ہے، وہ وہاں لگی ہوئی ہے، کنیکشن جڑا ہوا ہے، گھر والے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور بستر میں لیٹی ہوئی ہے اور اپنا چادر اوڑھ کے کمبل اوڑھ کے اور اندر، اور بات چل رہی ہے، حافظ تافظ رہے، یہ یہاں بزی وہ وہاں بزی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج دوستو دین کی محنت چھوٹی، دین کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے آج امت کا نوجوان ان چکروں میں۔ اور سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، تمہاری عورتیں عفیف رہیں گی، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، ورنہ تیار رہو اس بات کے لیے کہ یہ قرضہ ہے۔ زناکاری اگر کسی نے کری، اللہ حفاظت فرمایا قرضہ ہے، 4 عورتوں میں سے کوئی ایک چکائے گی، یا تو ماں چکائے گی سب سے پہلے، کہ اگر ماں متقی پرہیزگار تھی، اللہ کا خوف کرنے والی تھی، اللہ سے تعلق تھا، وہ بچ گئی، اللہ نے اسے بچا لیا۔ پھر فرمایا اب انتظار کرو، بہن پہ نمبر آئے گا کہ بہن چکائے گی یہ قرضہ، کہ تم نے دوسروں کی عزت سے کھیلے، دوسروں کی بہن ماں بیٹیوں کو کھنگالا، ان کی عزت آبرو سے کھیلے، انتظار کرو اس بات کا، اب جو ہے بہن کا نمبر آئے گا۔ چلو بہن بھی متقی پرہیزگار تھی، اللہ کا خوف رکھتی تھی، نمازی پرہیزگار تھی، وہ بچ گئی، تو فرمایا اب اور انتظار کر، تیسرے نمبر پر اب تیرا نکاح ہوگا تو یہ قرضہ جو ہے تیری بیوی چکائی۔ چلو اگر آگے کی بات کہ اگر بیوی بھی بچ گئی، نیک متقی پرہیزگار دی تھی، تو فرمایا انتظار کہ اب بیٹی چکائی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ آج معاشرہ تباہ اور برباد ہو گیا، کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے کھیلتے ہوئے کبھی نہیں سوچتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ قرضہ ہے اور میرے ساتھ بھی کوئی کرے۔ اور کالج کے اندر جو ہے وہ ہمارا ایک دوست ایسی بات چل رہی تھی، الحمدللہ ہم تو ٹوٹے پھوٹے جماعت سے لگ گئے، تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں میں تو ساری زندگی کبھی ایک سے بھی دوستی نہیں کری، دوستی بہت دور کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے کبھی کسی لڑکی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ اور بہت ساری لڑکیاں جو غیر مسلم بھی تھی، وہ شیک ہینڈ ہاتھ ملایا، ہم پیچھے کر لیتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی دیکھو آپ تو ہماری بہن ہو، یہ ہاتھ تو صرف ہماری بیوی سے ٹچ ہوگا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ تو الحمدللہ اس کا بڑا اچھا میسج، وہ کہتے تھے گاڈ فیئرنگ پرسن ہے یہ، اللہ سے ڈرنے والے، اوپر والے سے ڈرنے والے لوگ ہیں یہ، تو وہ ایک اللہ پاک نے عزت دی۔ ایک ہمارا دوست اس میں سے جو یعنی کلاس میٹ جو تھا ذاکر حسین کالج کے اندر ہی جو ہے محمد جاوید، اس کا یہ گرل فرینڈ ہے، وہ مجھ سے کہنے لگا یار بھائی مرتضیٰ اس میں کیا عرض ہے، اگر ہم جو ہے گرل فرینڈ بنا رہے ہیں اور وہ ہم سے جو ہے دوستی کر رہی ہے، ہم اس سے دوستی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی جو ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے کہا جاوید بھائی کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے سامنے کوئی تمہاری بہن سے دوستی کرے، تمہاری بہن کو جو ہے تمہارے سامنے کس کرے؟ یا بھائی مرتضیٰ یہ تو بس وہ بھی کسی کی بہن ہے کہ جس کو ہم نے جو ہے جس کی عزت اور آبرو سے کھیلنے کا ہم نے پروگرام بنایا ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ اگر تم بناتے ہو تو پھر انتظار کرو کہ تمہاری بہن اور بیٹی کے عزت سے کھیلنے کا کوئی اور پروگرام بنائے گا۔ اور اگر یہ ذہن میں بات ہے ہم تو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور ہماری بہن تو کالج یونیورسٹی میں جاتی نہیں، ہم نے تو اس کو پڑھایا نہیں یا ہم اس کو پڑھائیں گے نہیں، وہ تو گھر میں ہی رہتی ہے اور پردے میں رہتی ہے اور میاں برقعے کے بغیر نکلتی نہیں، انتظار کرو اس بات کا، برقعے کے اندر اور پردے میں رہ کر اور گھر کے اندر ہی کوئی ڈاکہ مار جائے گا۔ گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو جو ہے مزے کر لیں اور جو ہے ہمارے والوں کی کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ فرمایا نہیں، یہ قرضہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم دوسروں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، تمہاری عورتیں عفیف رہیں گی، پاک دامن رہیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ماں بہن پاک دامن رہیں اور ہماری ماں بہن جو عزت آبرو ان کی جو ہے بچی رہے،
دوستو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، خوف خدا لانا پڑے گا، اللہ کا ڈر لانا پڑے گا، تب میرے دوستو یہ ماحول بنے گا۔ آج دین کی محنت چھوٹی، امت نے نماز کو چھوڑا، اور نماز کے بارے میں تو بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ناشائستہ حرکتوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آدمی نماز کا اہتمام کرے، ہو ہی نہیں سکتا جو نمازی ہو، جو صحیح نمازی ہو اور صحیح وقت پر نماز ادا کر رہا ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہو کہ اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کے اندر یہ خاصیت ہے، نماز کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کو برائی سے روک دے گی، آج اللہ معاف فرمائے، نماز چھوٹی، دین کے اندر کمی آئی، دین کے اندر جو ہے کجی پیدا ہو گئی، آج ہمارا احساس بھی جو ہے ختم ہو گیا۔ اور نماز کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو 5 انعامات سے نوازتا ہے، اور جو نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلا انعام نماز کے اہتمام پر اللہ پاک رزق کی تنگی دور کر دیتا ہے، سب سے پہلا انعام۔ آج ساری دنیا کے اندر جو پریشان ہے مسلمان کہ کس وجہ سے نماز قضا ہو رہی ہے، کس وجہ سے کہ دکان کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے، آفس میں بیٹھنے کی وجہ سے، اور پارٹی کو ڈیل کرنے کی وجہ سے، اس لیے اذان ہو رہی ہے، ادھر مؤذن آواز لگا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بلا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے اللہ پاک 5 وقت، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب تمہاری کامیابی تمہاری دکان میں نہیں، تمہاری جاب میں نہیں، تمہاری شاپ میں نہیں، تمہاری فیکٹری میں نہیں، تمہارے کارخانے میں نہیں، کسی چیز کے اندر نہیں، اب نماز کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ نماز کے لیے آؤ، جو لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں اللہ جل شانہ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، برکت والی، عزت والی، عافیت والی روزی ملے گی۔ اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو فرمایا کہ پھر کتنا بھی کما لیں، کتنا بھی لگا لیں، کتنا بھی لگ جائیں، اول تو مقدر سے زیادہ ملنے کا نہیں، مقدر سے زیادہ ملے گا نہیں، اور فرمایا اور جو مقدر میں بھی ہے جو ملے گا وہ بے برکتی کے ساتھ ملے گا، بے برکتی کے ساتھ ملے گا۔ اور اللہ پاک نے نماز کے اہتمام پر، اور ایک حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ جل شانہ خود فرماتا ہے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ جل شانہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی، خود احکم الحاکمین، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ خود وعدہ کر رہا ہے میرے بندے صرف تو نماز کا اہتمام کر لیں تو میں تجھے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ نماز کا اہتمام پر، لیکن شرط ہے اہتمام، اور اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ آدمی 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کر لے، اس کو اہتمام کہتے ہیں۔ آج اللہ معاف فرمائے نماز چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، احساس بھی نہیں۔ تو سب سے پہلا اللہ پاک کا وعدہ ہے رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، اور رزق کی وجہ سے ہی سارے مسئلے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان 3 جگہ حملے بڑی آسانی سے کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے، فرصت، غربت اور جہالت۔ فرصت، غربت اور جہالت۔ آدمی فرصت ہو، فارغ ہو، خالی ہے بالکل، فرمایا خالی ذہن شیطان کا پٹارا، آدمی جتنا وقت خالی رکھے گا تو خالی کے اندر کیا کریں، اور آج تو موبائل اس نے برباد کر دیا کہ خالی ہے تو موبائل سارا کا سارا ٹائم، پوری رات لوگ موبائل میں سب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ فرصت، اب شیطان آئے گا۔ غربت، غریبی، آدمی کے جاب نہیں، شاپ نہیں، کام نہیں، کارخانہ نہیں، خالی گھوم رہا ہے، کیا ہوا، کچھ بھی کام دھندا نہیں ہے یار، کیا کریں، اور جو شادی ہو گئی گھر والوں نے ذمہ داری دی کہ بھئی یہ تو نکھٹو ہے، کچھ کرتا نہیں، کسی نے رائے دی، مشورہ دیا، کسی نے مشورہ دیا اس کی شادی کر دو، اس کے عامل کی شادی کر دو، یہ بڑا نکھٹو ہے، کچھ نہیں کرتا، یہ بیوی آ جائے گی تو کرنے لگ جائے گا۔ اب گھر والوں نے شادی کر دی، تو یہ عامل بھائی گھر والوں نے شادی ہو گئی، اب شادی ہو گئی تو ذمہ داری پڑ گئی، اب ذمہ داری پڑ گئی اور اللہ نے ایک آدھ بچہ، او ہو، اب کیا کریں، ابھی تک تو پاپا سنبھال رہے تھے، پاپا کر رہے تھے، اور اب اب تو کچھ کریں گے، اب یہ غربت، غریبی، اب غریبی کے اندر پھر یہ کیا کروں، کیسے کروں، کیا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے کہ چل یار، اب وہ دوست مل گئے، دوست بھی مل گئے، کون رسالت بھائی جیسے
کہنے لگے عامل بھائی کام وام نہیں چل رہا؟ کہنے یار کچھ بھی نہیں چل رہا۔ بھائی چھوڑ یار، تم سے بند ہے، بندے کا ایسا بتاؤں گا ٹھکانا کہ راتوں رات میں امیر ہو جائے گا۔ کیسے؟ بس تھوڑا سا کچھ نہیں، یوں یہاں سے مال اور وہاں سے مال لینا اور یہاں سے لے جانا ہے، ایک چکر دبئی کا لگے گا بس جو بندہ ہمیں بھیج رہا ہے نا پیسے بھی دے گا، اس کا مال ادھر سے ادھر لانا ہے۔ اب غربت ہے، اسے یہی نہیں پتا کیا مال لانا ہے، لگا دیا اسمگلنگ میں، اور وہ بیٹا جو ہے مالدار بننے کے چکر کے اندر پتہ لگا جو ہے لگ گئے اسمگلنگ، پتہ لگا مالدار تو بنے نہیں، کچھ اور بن گئے اور پڑے ہوئے تہاڑ کے اندر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں۔ آج غربت شیطان حملہ کرتا ہے، یار حالات پریشانی ہے، کیا کروں کیسے نہیں، یہاں تک کہ آج اللہ معاف فرمائے امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے آج اللہ معاف فرمائے بیاج پر آ گیا، بیاج پہ پیسہ لے رہا ہے، بیاج پہ پیسہ چلا رہا ہے، بیاج پہ کر رہا ہے۔ حالانکہ بیاج کتنا بڑا گناہ ہے۔ اوفو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے 1 درہم کا بیاج لینا دینا، اور بلکہ سب اس میں ایک ہی زمرے میں ہے، بیاج پر پیسہ لینا، بیاج پر دینا، بیاج والا لکھنے والا اور اس کی ذمہ داری لینے والا، اور یہاں تک کہ جو ہے راستہ بتانے والا، پتہ بتانے والا۔ تو یار تم پریشان ہو نا، تم بھی جو ہے بیاج پہ پیسے لے لو لون، کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں فلاں صاحب وہاں سے۔ فرمایا کہ لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور بیچ میں ذمہ داری لینے پڑنے والا اور راستہ بتانے والا یا پتہ بتانے والا، سب ایک ہی زمرے میں ہیں، سب ایک ہی گناہ میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یرحمکم اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک جو ہے بیاج کو جو ہے گھٹاتا ہے اور صدقات کو جو ہے خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اچھا بالکل اپوزٹ ہے معاملہ، دماغ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، تو بھائی اگر ہم زکوٰۃ میں 1 لاکھ میں سے جو ہے 2.5% نکالیں گے تو 2,500 چلے گئے، یہ تو 97,500 رہ گئے، اور بیاج پر 1 لاکھ روپے ہے 5% پہ دیا نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر کیا ہوا کہ 1.5 ہو گئے، یہ تو بڑھ رہے ہیں، بیاج پہ بظاہر بڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ نکالنے پر بظاہر گھٹ رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے یرحمک اللہ ربا یرحمکم اللہ ربا ویربی الصدقات، اللہ پاک جو ہے بیاج کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اور بالکل اپوزٹ معاملہ ہے۔ لیکن میرے دوستو پریکٹیکل آپ دیکھو، جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، جن کی زندگی میں خوف خدا ہے، تقویٰ ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، اور وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہر سال آپ دیکھ لینا 100% دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے مال میں اضافہ ملے گا۔ اور دوسری طرف دیکھ لو کہ جن کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ بزنس بیاج والے بزنس میں پڑ گئے یا بیاج پہ پیسہ چلانا شروع کر دیا، اور اب تو بہت ساری شکلیں ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، ارے میں یہ بلڈنگ بنا رہا ہوں اور اس کا لاؤ مجھے 10 لاکھ اور 3 مہینے کے بعد 15 لاکھ، فکس ہو گیا، حرام، یوں کہ گھما پھرا کے بات کر لو یا ڈائریکٹ کر لو، سب حرام، سب بیاج کی شکل۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میاں پارٹنرشپ کر لو میرے ساتھ، اور کیا ہے بھائی میں جو ہے میری محنت ہے تو اور جو ہے تمہارا پیسہ ہے، اور وہ کہے گا تو زیادہ نہیں 5 لاکھ روپے دے دو اور اگلے مہینے تم جو ہے پروفٹ کے مجھ سے لے لو، کتنے؟ کہنے لگے 5 لاکھ پہ ایک دم جو ہے تمہیں 20,000 روپے دو، 5.5 ہو جائیں گے، 6 ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے یہ فکس کرنا یہی حرام ہے، یہی بیاج ہے۔ ہاں البتہ اتنی گنجائش ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ملتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے مل کر تجارت کی ہے، بزنس کیا ہے، بھائی میرے پاس پیسہ نہیں تمہارے پاس پیسہ ہے، میری محنت تمہارا پیسہ، نفع نقصان آدھا آدھا، سنت ہے، کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بے شمار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے کہ بھئی میری زمین اور تم محنت کرو، اس پہ تم کھیتی باڑی کرو اور اس کا جو ہے تمہیں یہ پروفٹ ملے گا، میرا پیسہ اور تمہاری محنت تم جو ہے یہ اس پہ ملے گا، میرا مال تم بیچ کر آؤ، اتنا پروفٹ تمہارا اتنا میرا، تو یہ تو جائز ہے، لیکن فکس کر لینا میرا اتنا پیسہ اور اتنا میں دوں گا اور اتنا نہیں اتنا کر لو، یہ سارا کے سارے بیاج کی شکلیں ہیں، یہ سب انٹرسٹ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا 1 روپے کا انٹرسٹ، اس کا عذاب، اس کا گناہ، فرمایا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ منہ کالا کرنے سے زیادہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں میرے دوستو یہ اتنا بڑا، اور ایک روایت میں فرمایا اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے اعلان جنگ ہے،
جو ब्याज पे पैसा चलाते हैं, ब्याजी कारोबार करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, और आजकल तो अल्लाह माफ़ फरमाए लोगों को बहला फुसलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और जी लोन लो 5 मिनट में लोन, हाँ कुछ नहीं, कोई गारंटर नहीं, कुछ नहीं, ना आधार कार्ड भाई, और तुम्हें तो कैसे बर्बादी के लाइन पे लगाएंगे सोच भी नहीं सकते। इसलिए मेरे दोस्तों हम सब नियत करें, सारी ज़िंदगी में ना बैंक से लोन लेंगे, न सारी ज़िंदगी में जो है कोई ब्याजी काम करेंगे, और अगर कोई कर रहा है तो मेरे दोस्तों उसको भी हम समझाएंगे, उसको हम दावत देंगे। हिदायत देना ना देना ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है। हाँ, अगर हमारी कोशिश से, हमारी मेहनत से, हमारी चलत फिरत से और हमारे कहने सुनने से अल्लाह ने अगर किसी को तौफीक दे दी और उसने गुनाहों से तौबा कर ली, वापस आ गया, तो दोस्तों हमारे नामा आमाल में नेकियों का ख़जाना जमा हो जाएगा। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अली, अगर तुम्हारे कहने सुनने से एक आदमी भी राह रास्त पर आ गया तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है। हमारी कोशिश से, हमारी मेहनत से अगर अल्लाह पाक ने किसी को हिदायत दे दी और वो नेक अमाल करने वाला बन गया, बेड़ा पार हो जाएगा। तो नमाज इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम है कि नमाज का एहतमाम करने पर 5 इनामात मिलते हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक रोज़ी की तंगी दूर कर देगा। आदमी जिस वजह से जो है नमाज को छोड़ता है, जिस वजह से परेशान होता है और जिस वजह से हालात और मुसीबत में आता है और जिस वजह से जो है आदमी का ईमान कमज़ोर हो जाता है, और ये फरमाया कि जब आदमी रोज़गार से टूटता है, रोज़गार से परेशान होता है, तो फिर आदमी जो है, और जब घर के अंदर जो है हालात और बीवी बच्चे, मासूम बच्चे रोते हैं, कोई नहीं चाहता कि मैं डाकू बनूं, कोई नहीं चाहता मैं चोरी करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं जो है गलत काम करूं, लेकिन उसको हालात मजबूर कर देते हैं कि अब जो है, जब बीवी ने कहा कि देखो घर में कुछ भी नहीं है और फाके की नौबत आ गई और तुम कुछ करते नहीं हो, और बच्चे जो है भूख से तड़प रहे, भूख से बिलबिला रहे हैं, इनके लिए तो कुछ करो, अरे मेरा तो कुछ नहीं तो इनके लिए तो सोचो। अब आदमी जो है कि अगर खुदा ना खास्ता दीन जिंदगी में नहीं हुआ और बच्चे रो रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, अब आदमी कहता अब मैं कुछ भी करूँगा, कैसे भी करूँगा, और यार कोई उधार देता नहीं, कोई सुनता नहीं, कुछ नहीं करता। अब जो है, अब वो सोच रहा है डॉन बनने के लिए, डॉन बन जाऊंगा, लोगों से छीनूंगा और ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, पैसा छीन ले। कोई चैन स्नैचिंग में पड़ गया, कोई मोबाइल स्नैचर बन गया, कोई चोर बन गया, कोई डाकू बन गया, और कोई जो सुपारी लेके ओए यार 1 लाख दे, मर्डर कराना, मर्डर कर दूंगा, मार दूंगा, गोली डालेंगे, लेकिन 1 लाख दे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों जब दीन जिंदगी में नहीं होगा, दीन की मेहनत नहीं होगी, फिर आदमी ईमान का भी सौदा कर लेगा, ईमान का भी सौदा कर लेगा। तो नमाज के एहतमाम पर अल्लाह पाक जो है रिस्क की तंगी का वादा कर रहा है। अल्लाह पाक रिस्क की तंगी को दूर कर देगा। छोटा मोटा कारोबार करेगा, छोटी सी दुकान लेके बैठेगा, छोटा सा काम शुरू करेगा, अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देगा, अल्लाह पाक उसमें दुनिया और आखिरत के उसके मसाइल हल कर देगा, अल्लाह पाक इसके जो है ख़ानदान वाले बीवी बच्चों सबका मसला हल कर देगा। नमाज के एहतमाम पर, नमाज के एहतमाम पर रोज़ी का अल्लाह पाक ने वादा किया। और दूसरा फरमाया अल्लाह पाक कब्र का अजाब हटा देगा। फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, सबसे पहली मंजिल है। जो इस मंजिल से गुजर जाएगा बाकी की मंजिलें उस पर आसान हो जाएंगी। इधर आदमी की रूह निकलती है और उधर उसको कब्र में पहुंचाते हैं। जब कब्र में पहुंचता है तो अभी ये जो है दफनाने वाले, हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है अभी दफनाने वाले जो है वो जो है पूरी तरह से जो 40 कदम पीछे नहीं हटते। और एक रिवायत के मुताबिक अभी जो है जो दफनाने में शरीक हुए हैं उनके कदमों की आहट जो है मुर्दा सुनता रहता है और फौरन फरिश्ते आ जाते हैं, रूह निकलती है, इधर इंतकाल होता है और जो है जब ये कब्र में रखा जाता है रूह इसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। अगर हम लफ्ज़ देखें इंतकाल, इंतकाल उर्दू का वर्ड है। इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। इसको इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेट आदमी हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। आदमी मरता नहीं, ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसकी रूह कुछ वक्त के लिए उसके जिस्म से अलग कर दी जाती है। और जो है हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है जब आदमी की रूह निकलती है तो उसको वो अपने घर वालों को देखता है, मेरा बेटी, मेरी बेटे, मेरे बहन भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरी बीवी, ये मुझे देख के रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता, खामोश होता है। उसकी रूह सब कुछ देखती है, नज़ारा देखती है। और फरमाया जब इसको नहला दिया जाए, कफन के पहना दिया जाता है, फरमाया अगर ये नेक है, अगर ये नेक है, अल्लाह से डरने वाला था और नमाज का एहतमाम करने वाला था, दीन के मुताबिक, सुन्नत शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला था, तो फरमाया फरिश्ते जो है जन्नत से कफन लाते हैं और इसको अपना कफन पहना देते हैं। जन्नत से खुशबू लेकर आते हैं और जो इसको खुशबू, और दोनों लाइन में खड़े हो जाते हैं। इसके घर से लेकर कब्रिस्तान तक जो है घर में लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, मरहबा और इस्तकबाल करते हैं और इसको बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं कि तुम दुनिया को छोड़ने का गम मत करो और आखिरत में जाने का खौफ मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. یہ فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں. اب اس کا گھر سے جنازہ نکلتا ہے, لوگ چلاتے ہیں, رو رہے ہیں, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یوں دروازے کے دونوں چوکٹوں پر ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو سنو سب گھر والے سنو, میں نے اس کی روزی کم نہیں کر دی, یہ اپنی مقدر کی روزی کھا چکا. میں نے اس کی سانسیں کم نہیں کر دی, یہ اپنے مقدر کے سانسیں لے چکا, کیونکہ اللہ کے یہاں ہر ایک کی جو ہے روزی بھی مقدر جتنی ہے وہ لکھی ہے, ہر ایک کے سانس بھی اللہ کے یہاں لکھے ہوئے ہیں, کون کب کتنا جیے گا کب مرے گا یہ سب اللہ کی طرف سے طے ہے. اس لیے جو اسرائیل علیہ السلام دروازے کی چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے کہتے ہیں ارے تم اپنی فکر کرو, اپنی فکر کرو, میں تو اس گھر میں بار بار آؤں گا اور سب کو لے کے جاؤں گا, ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. کوئی نہیں بچے گا موت سے, کوئی نہیں بچے گا. جب تک اس گھر میں ایک بھی فرد رہے گا میں اس گھر میں آتا رہوں گا, آتا رہوں گا اور سب کو باری باری لے کے جاتا رہوں گا. تم اپنی فکر کرو, اس کی زیادہ فکر مت کرو. اس لیے میرے دوستو جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے اور جو ہے اب اس کا جنازہ تیار ہے تو یہ نیک ہے, نماز کا اہتمام کر کے گیا, سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزار کر گیا, تو فرشتے دونوں لائن میں جو ہے لائن لگا کر اس کے گھر سے لے کے قبرستان تک کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں, جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں اور اس کا استقبال کر رہے ہیں, ویلکم کہہ رہے ہیں. اب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور ادھر قبر میں رکھتے ہیں. قبر میں رکھنے کے بعد جو ہے جب قبر جو ہے پاٹ دی جاتی ہے اور یہ دفنانے والے واپس چلتے ہیں فوراً اس کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے اور اس کو بٹھایا جاتا ہے. منکر نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں من ربک کا, بتا تیرا رب کون, ما دینک کا, بتا تیرا دین کون, من نبیک کا, بتا تیرے نبی کون. اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے اور فرشتہ کہتا ہے ماذا تقول فی ھذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر اس نے دین کے مطابق سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا تھا, تو پھر یہ کہہ دیا ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. یہ نمازی تھا اور نمازی کے نماز کے اہتمام پر اللہ جل شانہ نے وعدہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ نمازی کو 5 انعامات, جس میں سے دوسرا انعام کہ قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا, اب اس پر کوئی عذاب نہیں, اور اب جو ہے جنت سے لایا ہوا قالین, جنت کا لایا ہوا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, وہاں کی خوشبو, وہاں کی ہوائیں, یہ ساری نعمتیں یہ دیکھے گا اور اس کو کہا جائے گا اب تو سو جا, قیامت تک کے لیے سو جا, اب تجھے کوئی اٹھانے والا نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ کیونکہ تو نے جو ہے نماز کا اہتمام کیا, تو نے جو ہے اللہ کو راضی کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر آیا. اب تجھ پر جو ہے قیامت تک کوئی تکلیف نہیں, کوئی پریشانی نہیں, قیامت تک تو میٹھی نیند سو جا. اب یہ قیامت تک کے لیے میٹھی نیند سو جائے گا. اور میرے محترم دوستو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر اس نے نماز کا اہتمام نہ کیا اور زندگی کے اندر جو ہے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری, نافرمانی میں گزاری, تو پھر مرنے کے بعد عذاب شروع ہو جائے گا. ادھر روح نکلے گی اور روح نکلنے کے بعد جو ہے اب یہ قبرستان میں اب اس کو دفنایا گیا, اس کو بٹھایا جائے گا اور اس سے بھی یہی سوال, لیکن کیونکہ تیاری نہیں, نماز کا اہتمام اس نے کیا نہیں, گناہوں میں زندگی گزاری, کہ اللہ حاضری لا معلوم, مجھے معلوم نہیں, بس یہیں سے عذاب, یہیں سے پریشانی, یہیں سے تکلیف, یہیں سے مصیبتیں شروع اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے دوستو سوچے تو صحیح, تصور میں لائیں, قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں. کتنا لمبا سفر ہوگا, کتنا لمبا سفر ہوگا, اللہ ہی کو معلوم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آج تک تقریباً 1450 سال ہو گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے تیاری کری, نماز کا اہتمام کرا, آج اپنی قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں. جنت کا باغ بنی ہوئی ہے, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی نہیں. اسی زمانے کے اندر کے جو ہے کفار مکہ, مشرکین مکہ, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, یہ جو ہے انہوں نے جو ہے سنت اور شریعت کے خلاف زندگی گزاری, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تکلیف دے کر زندگی گزاری. موت تو بر ہے کہ یہ بھی مرے, صحابہ بھی دنیا سے گئے. آج اللہ معاف فرمائے میرے دوستوں ان کی قبریں عذاب, اور کب تک؟ قیامت تک. قیامت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں, اور ان کی ایک ایک رات اور ایک ایک دن کس طرح سے گزرتا ہوگا, بس اللہ ہی اپنے فضل سے الامان والحفیظ.
دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھو، ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، اور رات کو سویا، صبح کو اذان ہو گئی، اوے کیسے، اوے ابھی تو سویا تھا، ابھی آنکھ کھل گئی. اور ایک آدمی بیمار ہے، تکلیف ہے، بلکہ اس کا ہاتھ جلا ہوا ہے، جسم جلا ہوا ہے، چھالے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے پوچھو بھائی رات تمہاری کیسی گزری، تو وہ بتائے گا بھائی کیا بتاؤں، ایک ایک منٹ کاٹنا مشکل ہو گیا. بھائی سوئے نہیں؟ ارے تم سونے کی بات کرتے ہو، سونے کی بات کرتے ہو، کروٹ لینا بھی مشکل ہو گیا. اور میں جلدی سے دن نکلے، جلدی سے وہ ہو، اور میں جو ہے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کسی دوسری دوائی بدلوں تاکہ مجھے سکون مل جائے اور آرام مل جائے. کیوں؟ اب دونوں کی رات میں فرق ہے. ایک صحت مند ہے، بالکل صحیح سالم سویا اور ایک دم سویا، اور فجر کی اذان اسے ایسے لگی کہ جیسے ابھی میں سویا اور فجر کی اذان ہو گئی. اور ایک بیمار ہے، جسم جلا ہوا ہے، اس سے پوچھو اس کی رات کیسے گزری ہے. میرے دوستو بس یہی حال ہے کہ جو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزار کے جاتے ہیں، اللہ کے احکام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر جاتے ہیں، تو فرمایا ان کی قبر کو جو ہے، ان قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، اور ان کو سلا دیا جاتا ہے، نئی نویلی دلہن کی سلا دیا جاتا ہے کہ اب تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا، قیامت میں ہی تم اٹھو گے. اور ایک آدمی جس نے سنت اور شریعت کے خلاف زندگی گزاری، نماز کو چھوڑ کر زندگی گزاری، تو یہیں قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. یہیں سے معاملہ خراب، اور یہیں سے عذاب، یہیں سے پٹائی، یہیں سے جو ہے تکلیف، یہیں سے جو ہے مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ پاک قبر کا عذاب ہٹا دیتا ہے. تیسرا انعام کہ فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے نامہ اعمال جو ہے دائنے ہاتھ میں دے گا، اور پلسرات پر سے بجلی کی طرح سے گزار دے گا. فرمایا کہ پلسرات جس کے بارے میں آتا ہے حدیث میں 1500 برس کا راستہ تلوار سے زیادہ تیز دھار اور بال سے زیادہ پلسرات کے اوپر ہوگا. فرمایا جو دیندار ہوگا، نمازی ہوگا، وہ بس ایسے یوں منٹوں سیکنڈوں میں کہ جیسے ادھر جو ہے سوئچ آن کیا، ادھر لائٹ سوئچ آن کیا، پنکھا چالو، سوئچ آن کیا، اے سی چالو، بس ایسے ہی اللہ پاک جو ہے ایسے ہی یوں ہی پار کرا دے گا منٹوں سیکنڈوں میں. پتہ نہیں لگے گا کہ پلسرات اب یہ پار کرے گا. فرشتوں سے پوچھے گا کہ میں دنیا میں سنتا تھا ایک پلسرات آئے گا، اور وہ پل کب آئے گا؟ اسے جواب ملے گا ارے بھائی تم تو ابھی پار کر ہو، پار ہو گیا یہاں اس لیے کہ تم نے نماز کا اہتمام کیا، تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، تم نے سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تم سے راضی ہوا، اس وجہ سے جو ہے وہ پل تم پار کر کے آ چکے، وہ پتہ بھی نہیں لگے گا. اور جو بے نمازی ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کٹ کٹ کر کے جہنم میں گلا، اور وہاں موت مانگے گا آدمی، موت نہیں ملے گی، وہاں تکلیف ملے گی، تکلیف ملے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پلسرات پر سے اللہ بجلی کی طرح سے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں، یہ سرٹیفکیٹ ہوگا، یہ سرٹیفکیٹ ہوگا، جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اور میدان حشر میں ملے گا، اور باقاعدہ اعلان کر کے دیا جائے گا فلاں ابن فلاں عبداللہ بن عبد الرحمن آج کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارا تھا، نماز کا اہتمام کر کے آیا تھا، اس لیے جو آج یہ کامیاب ہے. اور اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم علیحدہ ہو جاؤ، اے بے نمازیوں تم علیحدہ ہو جاؤ. دنیا میں تو سب ایک ساتھ رہتے تھے، گھر میں ایک ساتھ کھانا پینا کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ ایک ساتھ ملنا جلنا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، لیکن آج تم اس قابل بھی نہیں ہو میرے نیک بندوں کے ساتھ جو ہے کھڑے بھی ہو سکو. فرشتے دھکے مار کر جو ہے جہنم کی لائن میں کھڑا کر دیں گے، اور جو ہے ان کا فیصلہ مقدر ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہوگا. نامۂ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. جو بے نمازی ہوں گے، نماز کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے، ان کے نامۂ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور ایسے نہیں بلکہ یہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ان کا یہاں سے سینہ چیرا جائے گا، سینے کو چاک کیا جائے گا، اور یہ بایاں ہاتھ اس میں پیچھے کی طرف نکالا جائے گا، اور فرشتے جو ہے اس کو پیچھے سے نامۂ اعمال پکڑائیں گے. اور یہ پہچان ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں زندگی گزارا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سنت اور شریعت کے خلاف زندگی گزارا کرتے تھے. آج یہ ناکام ہو گئے. ایک فرشتہ اعلان کرے گا اور وہ کہے گا عبداللہ بن عبد الرحمن آج ناکام ہو گیا، آج برباد ہو گیا. اور یہ بربادی اور یہ ناکامی ایسی ہوگی کہ کبھی جو ہے کامیابی میں نہیں بدلے گی. آدمی اس وقت افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، اور اس افسوس کے اندر جو ہے اپنا نخون چامنا شروع کرے گا، انگلی چبا لے گا، ہاتھ چبا لے گا.
افسوس کے مارے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، یہ میں نے کیا کیا، نماز کو چھوڑ کر زندگی گزاری، آج جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کاش میں بھی نماز پڑھ لیتا، کاش میں بھی جو ہے ان لوگوں کا جو ہے جن کا میں مذاق اڑایا کرتا تھا، جن کو میں ملا کہا کرتا تھا، جن کو جو ہے طرح طرح کے فکرے کستا تھا، کاش میں نہ کستا اور ان کی بات کو مان لیتا تو آج میرے ساتھ یہ حشر نہ ہوتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اب جو ہے جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور وہاں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، حساب کتاب ہو گیا، جنتی لوگ جنت میں چلے گئے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے گئے، اور جو ہے اب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ارے میرا بھائی، میرا بیٹا، وہ تو دکھ ہی نہیں رہا، میاں بیوی نمازی تھے، جنت میں چلے گئے، دونوں آپس میں بات کریں گے، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی وہ تو ہے ہی نہیں، ارے میرے والد صاحب بھی نہیں ہے، میری امی، اور وہ کہیں گے، دیکھیں گے، تلاش کریں، جنتیوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ جو ہے جہنمیوں کا حشر دیکھ سکیں، اور وہ جنت میں گھومیں گے، دیکھیں گے، ارے یہاں تو ہے ہی نہیں، پھر کہیں گے بھائی دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا جہنم، تیسرا تو ٹھکانہ ہے ہی نہیں، اگر میرے پاپا جنت میں نہیں تو پھر جہنم میں، میری امی جنت میں نہیں تو پھر جہنم میں، میرا بھائی جنت میں نہیں تو جہنم میں، میری بہن جنت میں نہیں تو جہنم میں۔ اب وہ جو ہے جنتی لوگ جو ہے چلو دیکھے کہاں ہیں، تو اب ان کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ جہنمیوں کا حشر دیکھیں۔ اب جہنمیوں کا حشر دیکھنے کے لیے ان کو دور سے ہی جو ہے ان کو جہنم کا نظارہ دکھایا جائے گا، اور وہ دیکھیں گے، ارے میرے پاپا جہنم میں جل رہے ہیں، میری امی جہنم میں جل رہی ہے، اور جو ہے میرا بھائی فلاں رشتہ دار، فلاں دوست، اسی کو جو میں نے جو ہے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کے خطبے کے اندر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد جنتی لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو جلتے ہوئے دیکھ کر، اپنے رشتہ داروں کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر فوراً ان سے سوال کر دیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، مجرم لوگوں سے سوال کریں گے جنتی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ایسا تم نے کیا جرم کیا تھا، ایسے کیا گناہ کیے تھے، ایسے کیا تم نے جو ہے کیسی کیا اللہ کی ناراضگی والے اعمال کیے تھے کہ جس کی وجہ سے آج اتنی بڑی پریشانی میں، اتنی بڑی مصیبت میں، اتنے بڑے عذاب میں تم جہنم میں آ گئے، کس وجہ سے آ گئے، کیا بات ہوئی، کیا وجہ ہوئی؟ ارے حاجی صاحب آپ نے تو حج بھی کیا تھا، آپ نے عمرے بھی کیے تھے، چچا جان آپ تو جو ہے بہت زیادہ بظاہر دیندار تھے، امی جان آپ تو بہت دیندار تھی، ابو جان آپ تو بظاہر دین سے جڑے ہوئے تھے، لیکن یہ حالت، یہ وجہ، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ عذاب، یہ مصیبت کس وجہ سے؟ جنتی لوگ جہنمی سے سوال کر دیں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہوئی، کن وجوہات کی وجہ سے جو ہے تم یہاں آ گئے؟ جب جنتی لوگ اور جا کر جہنم کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ان کی حالت کو دیکھ کر یہ سوال کریں گے تو پھر فرمایا اللہ پاک جہنمیوں کو بھی اجازت دے گا، جس طرح سے جنتیوں کو اجازت ہوگی دیکھنے کی اور بات کرنے کی، اب جہنمیوں کو بھی، مجرموں کو بھی جو ہے اجازت ہوگی۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے دیکھتے نا، آدمی کوئی کرائم کرے اور وہ اس میں پکڑا جائے اور جیل میں ڈال دیا جائے، اور اگر یہ صرف رشتہ دار کو معلوم نہیں ہے، وہ جا کے سوال، ارے بھائی تم نے ایسا کیا کیا، اتنی بڑی سزا، عمر قید کی سزا ہو گئی، اب وہ جو ہے، ہاں بھائی بس تمہیں کیا بتاؤں، وہ غصے میں بس وہ ہو گیا، میرے سے مرڈر ہو ہی گیا تھا، میں گولی چلائی تھی اور اس کی گولی لگ گئی، مجھے پتا نہیں تھا یار یہ مر جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اسی طرح سے جنتی لوگ جہنمیوں لوگوں کا جو ہے وہ حال دیکھ کر جو ہے سوال کر دیں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ایسا تم نے کیا جرم کیا تھا، ایسا کیا کام کیا تھا، ایسا کون سا جو ہے اللہ کو ناراضگی والا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں، جس کی وجہ سے اتنے بڑے عذاب میں، اتنی تکلیف میں تم آ گئے؟ جب یہ بات جہنمی لوگ اپنے رشتہ داروں کی جنتیوں کی سنیں گے تو اب ان کو جواب دینے کی اجازت ہوگی، اب وہ جواب دیں گے، اور ان کا جواب سنیے، کوئی بڑا گناہ نہیں بتائیں گے، بلکہ قرآن نے اس کو بیان کیا، پہلا پہلا جو جرم تھا ان کا، قالو، وہ کہیں گے، لم نکم من المصلین، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے،
ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. ارے تم نماز کے لیے جایا کرتے تھے تو ہم کبھی کبھی تمہارا مذاق اڑا دیتے. نمازی ہے نمازی, ملا جی ہے ملا جی. زندگی میں کچھ نہیں کرا انہوں نے نماز کے علاوہ. آج تک جو ہے اپنے بچوں کے لیے گھر بھی نہ بنا سکا. کیا کرے گا بیچارہ, اس کو نماز سے کوئی فرصت ہے؟ اس کو تبلیغ میں جانے سے فرصت نہیں ہے. جب دیکھو بستر اٹھایا اور جا رہے, کہاں جا رہے ہو؟ 3 دن کی جماعت میں, 40 دن کی جماعت میں. اس نے بیچارے نے تو ایسے ہی کیا. آج لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا, کل قیامت کے دن پتہ لگے گا کمنٹس کرنے کا. یہ نمازی, یہ دیندار, تو کچھ نہیں کرا اس نے زندگی میں. ایک فلیٹ بھی نہ بنا سکا اپنے بچوں کے لیے, ہاں, ایک کارخانہ نہ کر سکا, ایک دکان نہ خرید سکا. ایسے ہی ہے وہ بیچارہ, نماز میں, گشت میں, جماعت میں, دینداری میں, اسی میں لگا رہتا ہے. ہاں, ارے اس کے بس کی نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑا آسان ہے کسی کو کچھ بھی کہہ دینا. کل قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ اس کے بس کی نہیں ہے کمانا. اس نے کمایا آج تک, جب کمائے گا ساری زندگی نہ کمایا اس نے, اب کیا کمائے گا؟ شادی کے بعد بھی کیا کرے گا بیوی بچوں کے لیے؟ میں اور آگے کی بات اللہ معاف کرے. اس کے باپ نے نہ کمایا آج تک. اس کا باپ بھی ایسے ہی تھا نکھٹو, یہ بھی نکھٹو ہے. اس کا باپ بھی ایسے ہی مر گیا, نماز میں, روزے میں, اور ملا گیری میں, اور دینداری میں, اس میں ساری زندگی بھائی انہیں چکروں میں لگا. اس کا باپ بھی ایسے ہی تھا. جب دیکھو بستر اٹھایا, کہاں گئے؟ جماعت میں گئے. ہاں, تو جماعت میں جاؤ گے. اوہو, کمنٹس ہو رہے ہیں. کل قیامت کے دن پتہ لگے گا ان کمنٹس کا, ان مذاق کا. تو جب جنتی لوگ جہنم میں سے سوال کر دیں گے, ما سلککم فی سقر, ایسا تم نے کیا کیا تھا؟ ایسا کون سا جرم کیا تھا؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں, اتنے بڑے عذاب میں؟ وہ جواب دیں گے جہنم میں, قالوا لم نکن مثل المصلین, قالوا لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ارے تم نماز کے لیے جایا کرتے تھے, ہم تیرا مذاق اڑایا کرتے تھے, ہم تجھے ملا کہتے تھے. آج پتہ لگا تم کتنے مزے میں ہو اور ہم کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے. میرے دوستو, کل مرنے کے بعد جب یہ سامنے پیش معاملے آئیں گے اور جہنمی لوگ رو رہے ہوں گے, ان کے حالات کو دیکھ کر جنتی کو بھی رونا آ جائے گا. کیوں؟ انسانی فطرت ہے. ایک دوسرے کو پہچانیں گے. اوہ, ارے یار, میرے پاپا, میرے ابو آج جہنم میں, میری بہن, میرا بھائی جہنم میں. کاش یہ بھی نمازی ہو جاتے, کاش یہ بھی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزار لیتے, یہ بھی جنت میں ہمارے ساتھ مزے کرتے, یہ بھی ہمارے ساتھ آرام سے رہتے, سکون سے رہتے, عزت, کامیابی, سرفرازی, سربلندی اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی کر کے آتے. یہ ساری چیزیں ان کو ملتی, لیکن انہوں نے جو ہے اپنی منچاہی زندگی گزاری, رب چاہی کو چھوڑ کر. اس کی وجہ سے آج اتنے بڑے عذاب, اتنی بڑی تکلیف, اتنی بڑی مصیبت. اس لیے میرے محمد دوستو, اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی جنت میں جائیں اور ہمارے خاندان کے افراد, وہ افراد جس میں ہم رہتے ہیں, وہ گھر کے لوگ, وہ فیملی ممبر, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی اور ہمارے بیوی بچے, ہمارے رشتہ دار, وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں, میرے دوستو اس کے لیے واحد راستہ ہے, وہ ہے دین, اور وہ ہے سنت اور شریعت. سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے, دین کے مطابق زندگی گزاریں گے, میرے دوستوں ہم خود بھی جنت میں جائیں گے اور اپنے خاندان والوں کو بھی جنت میں لے کے جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے نماز کا اہتمام نہ کیا اور بس زندگی یوں ہی گزر گئی تو اللہ معاف فرمائے, میرے دوستوں پھر کوئی تباہی اور بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا. تیسرا انعام اللہ پاک جو ہے پل صراط سے بجلی کی طرح سے گزار دے گا. اور چوتھا انعام کہ نامہ اعمال جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں ملیں گے. اور پانچواں انعام جنت کا فیصلہ, جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ. اس لیے دوستو ہم سب نیت کریں, عزائم کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام موت تک کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اور میں اپنی بات نہیں کہہ رہا بلکہ علماء اکرام سے تحقیق کر لو, جو آدمی جو ہے 1 2 3 4 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے اور اہتمام سے پڑھتا ہے, جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, لیکن 5ویں نماز نہیں پڑھتا, عشاء کی نہیں پڑھتا یا فجر کی نہیں پڑھتا. یہ 2 نمازیں ذرا بھاری نظر آتی ہیں, کیونکہ عشاء کی نماز جو ہے وہ جو ہے تھکان کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے, اور جو ہے کاروبار کا سارا دن کا تھکا ہوا ہے, اس لیے جو ہے عشاء کی نماز اکثر جو ہے آدمی چھوڑ دیتا ہے. اور یا پھر فجر کی نماز سونے کی وجہ سے کہ رات کو لیٹ سوئے اور دن میں جو ہے اٹھ نہ سکے بستر پر فجر. تو فرمایا کہ اگر یہ 1 2 3 4
4 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر میرے دوستو یہ نمازی نہیں ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں تو بے شک یہ نمازی ہے، دنیا والوں کی نگاہ میں بے شک نمازی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ نمازی نہیں، اللہ کی فہرست میں یہ نمازی نہیں بن کر اٹھایا جائے گا، بلکہ بے نمازی بن کر اس کو اٹھایا جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ جو ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ 5 وقت کی نماز کے اہتمام پر موقوف ہے۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اور دوسری بات بھی مختصر سن لو بس، اس کے بعد جو ہے دعا، کیونکہ نیند کا تقاضا لگ رہا ہے آنکھوں میں۔ کیوں جی نثال بھائی، نیند آ رہی ہے؟ ہاں تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، منع کر رہے ہیں نثالت بھائی، تو ابھی تو بات چلتی رہے پھر ہیں۔ اوفو میرے دوستو، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرمائے، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جیسا محترم شان عمل اللہ پاک جو ہے ہمیں اور آپ کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نماز کا اہتمام نہ کیا، ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو نماز کے اندر سستی کرے، کیا کرے؟ سستی کرے، اور وہ بعد میں پڑھ بھی لے، وہ قضا کر دے، اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو 2,88,00,000 جہنم میں جلنا پڑے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 1 حقب جہنم میں وہ جلے گا، اور حقب کی مقدار جو ہے وہ 2,88,00,000 ہوتی ہے۔ فضائل اعمال کے اندر مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فضائل نماز کے اندر 2,88,00,000 سال جہنم۔ تصور میں لگائیں، سوچے تو صحیح، زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی، وہاں موت آئے گی نہیں، آدمی موت مانگے گا، تکلیف کو دیکھ کر، پریشانی کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر آدمی تمنا کرے گا، اللہ سے کہے گا اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اے اللہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اب جو ہے تکلیف جو ہے برداشت نہیں ہو رہی، اور میں تکلیف زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ تو مجھے موت دے دے، موت دے کے قصہ تمام کر دے، یہ حالات، یہ پریشانی، یہ مصیبت اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ موت دے دے، میرا معاملہ ختم کر دے۔ لیکن میرے دوستو وہاں موت کو بھی موت آئے گی، جنت میں جو جنت اور جہنم کے پیچھے ایک آراف ہے، وہاں پر جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لایا جائے گا اور مینڈے کی شکل میں لا کے ان کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ جب جنتی کو جو معلوم ہوگا کہ اب زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے، یہ نعمتیں، یہ جنت کے اندر جو محلات ملے ہیں، یہ حوریں، یہ غلمان، اور یہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا یہ ساری نعمتیں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ زندگی ملی ہمیشہ ہمیشہ کی، اب موت آئے گی نہیں، کیونکہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی جو ہے موت آ گئی، ختم، زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی، جوانی ہمیشہ ہمیشہ کی، بڑھاپا کبھی آئے گا ہی نہیں، اور خوشی جو ملی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی، کبھی غم نہیں آئے گا، کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں تو بس کھاؤ پیو عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو، جس چیز کو دل چاہے گا وہ چیز ملے گی۔ اور میرے دوستو اصل خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ اللہ نے جو ہے جنت بنائی ہے، دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو جو ہے دوستو بس مختصر سے جو ہے آدمی اپنے نفس کو مار کے، نفس کو کچل کر، سنت شریعت کے مطابق اللہ کے احکام پر چل کر جو ہے زندگی گزار دے، دوستو ساری خواہشات تو اللہ پاک جنت میں پوری کرے گا۔ اور جو ہے میرے دوستو اگر خدا نہ خواستہ سنت اور شریعت کے خلاف زندگی گزاری، گناہوں میں زندگی گزاری، تو پھر مرنے کے بعد تکلیف، مرنے کے بعد عذاب، کہ ادھر جب فرشتہ اعلان کرے گا عیسیٰ السلام کو بھی جو ہے موت آ گئی، اب معاملہ ختم، اور زندگی جو ہے اس کے ہمیشہ ہمیشہ کی، اب جہنمیوں کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا کہ یہ عذاب، یہ پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کی مقدر ہو گئی۔ دوستو وہ اصل بربادی ہے، وہ اصل تباہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب نیت کریں، انشاءاللہ ساری زندگی خود بھی نماز کا اہتمام کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دیں گے، پیار محبت سے سمجھائیں گے، تاکہ وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ دنیا میں جیسے ایک ساتھ رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو ہماری اپنی طبیعت کو بھی جو ہے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بھائی کو یہ تکلیف، میرے بیٹے کو یہ تکلیف، میرے اس کو یہ پریشانی ہے۔ میرے دوستو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی اور ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ رہیں، تو میرے دوستو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کو نماز کی ہم دعوت دیں، اور زیادہ اگر سنت اور شریعت پر بہت زیادہ 100% نہیں چل سکتے، کم سے کم اتنا تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ نماز کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اہتمام کی دعوت دیں۔ اس کا ایک عمل، اسی میں ہی یہی عمل اگر وجود میں آ گیا تو اس کی وجہ سے اللہ پاک جنت میں انٹری دے دے۔ اس لیے ہم سب نیت اور عزائم کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے اپنے گھر کے اندر ہم تعلیم شروع کر دیں۔ تعلیم شروع کریں گے تو اس کی برکت سے جب فضائل والا علم آئے گا،
جب ہمارے گھر والے یہ سنیں گے کہ نماز کے اہتمام پر اللہ کی طرف سے اتنے انعامات، نماز کے چھوڑنے پر جو ہے یہ عذاب، ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا 2,88,00,000 سال، ارے ایک دنیا میں جو ہے رہ کر آدمی ایک انگارہ ہاتھ پر 1 منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتا، ذرا سا ہاتھ جل جائے تو کتنی پریشانی کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ جہنم میں جو یہ رکھا جائے گا۔ اور 15 طرح کے جو عذاب ہیں، یہ 5 طرح سے دنیا میں، 3 طرح موت کے وقت، اور تین عذاب جو ہے وہ قبر کے اندر، اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد۔ یہ اتنی خطرناک عذاب جو ہے بے نمازی کے بارے میں فرمائے کہ اگر آدمی اس کو سن لے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، تو میرے دوستو ساری زندگی میں کبھی نماز نہ چھوڑے، کبھی نماز نہ چھوڑے۔ نماز اتنی بڑی دولت ہے، جہاں اتنے فائدے ہیں، نماز کو چھوڑنے کے اتنے بڑے بڑے نقصان۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب نیت کریں، عزائم کریں کہ ساری زندگی انشاءاللہ نماز کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ خود بھی اہتمام کریں گے اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے، اپنے پڑوس کی بھی فکر کریں گے، دوست احباب رشتہ دار کی بھی فکر کریں گے، اور سارے عالم انسانیت کی فکر کریں گے۔ سارے عالم انسانیت جو ہے وہ سنت اور شریعت کے مطابق اور نماز کے اہتمام کے مطابق زندگی گزارنے والی بن جائے۔ اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ پاک اس کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں جی، اشراق کا ٹائم ہوگا، نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مشورہ۔ نہیں وضو ہوگا نا، چلو پڑھ لو، 2 منٹ پڑھ لو، 2-3 منٹ اور سی۔